أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو آج فعل نفی اور فعل استفہام کے بارے میں ہوگی۔ سب سے پہلے فعل نفی کا ہم معنی بیان کرتے ہیں، جو کہ ہم نے پچھلے دروس میں بیان کیا تھا، لیکن آج اعادہ کرتے ہیں۔ نفی کا معنی ہوتا ہے برطرف کرنا، اور یہ لغت میں معنی ہے اس کا۔ اصطلاح میں نفی کا معنی ہوتا ہے هو الاخبار بعدم وقوع الفعل فی الزمان المستقبل بلفظ المستقبل۔ مستقبل کے لفظ کے ساتھ، مستقبل کے صیغے کے ساتھ مستقبل میں فعل کے نہ ہونے کی خبر دینا، یہ نفی کہلاتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں لا یضربو، وہ نہیں مارے گا، وہ نہیں مارے گا۔ ہم مستقبل کے لفظ کے ساتھ، جو کہ کیا ہے، یضربو ہے، مستقبل کا لفظ ہے، ماضی کا نہیں ہے، مستقبل کا لفظ ہے، اور اس کے ساتھ ہم مستقبل میں نفی کر رہے ہیں، تو یہ ہو گیا فعل نفی۔ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس فعل استفہام۔ فعل استفہام کیا ہوتا ہے؟ استفہام کا لغت میں معنی ہوتا ہے سمجھنے کو طلب کرنا۔ اصطلاح میں معنی کیا ہے؟ صرفیوں کے نزدیک کیا معنی ہے استفہام کا؟ هو طلب المتکلم من المخاطب فهم الفعل۔ متکلم کا مخاطب سے فعل کے سمجھنے کو طلب کرنا، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے استفہام۔ استفہام اور نفی کے بارے میں آج ہماری گفتگو ہوگی کہ ان کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آ جائیے نفی کی طرف۔ نفی کو بنانے کا طریقہ بتانے سے پہلے ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ نفی اور نہیں میں کیا فرق ہے۔ نفی میں بھی کیا ہوتا ہے، ہم عدم ثبوت بیان کرتے ہیں، اور نہیں میں بھی عدم ثبوت کو بیان کرتے ہیں۔ آسان لفظوں میں بیان کروں، نفی میں بھی کام کے نہ ہونے کو بیان کیا جاتا ہے، اور نہیں میں بھی کام کے نہ ہونے کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے، ہم بیان کرتے ہیں۔ الفرق بین نفی والنہی۔ نہیں اور نفی میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق ہے لفظی۔ لفظی فرق کیا ہے؟ نفی فعل مضارع، نفی جو ہے وہ فعل مضارع کے آخر کو نہ جزم دیتا ہے اور نہ ہی نون اعرابی کو گراتا ہے، جبکہ نہیں میں آخر میں سکون آ جاتا ہے اور نون اعرابی گر جاتا ہے۔ نفی میں دیکھیں ہم کہتے ہیں لا یضربو، لا یضربو، دیکھیں ادھر کیا ہے، پیش ہے، سکون نہیں ہے، لا یضربو ہے۔ لیکن نہیں میں ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں میں کہتے ہیں ہم لا یضرب، یضرب، ٹھیک، ادھر سکون آ جاتا ہے۔ تثنیہ کے صیغوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نفی میں کہتے ہیں لا یضربانی، لا یضربانی، لیکن نہیں میں ہم کیا کہتے ہیں؟ لا یضربا۔ اسی طرح سے جمع کے صیغے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ لا یضربون۔ نفی میں ہم ایسے کہتے ہیں، لیکن نہیں میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں میں ہم کہتے ہیں لا یضربو۔ یہ پہلا فرق ہے لفظی۔
نفی اور نہیں کے درمیان۔ دوسرے فرق کی طرف آ جائیے جو کہ ہے معنوی۔ معنوی فرق کیا ہے؟ معنوی فرق یہ ہے کہ نہیں مضارع کے معنی کو خبر سے طلب میں تبدیل کر دیتا ہے، جبکہ نفی میں خبر والا معنی ہی رہتا ہے۔ ذرا سمجھیے گا، ہم کہتے ہیں یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا، ٹھیک، لیکن جب کہتے ہیں لا یضرب تو کیا معنی بن جائے گا؟ اسے نہیں مارنا چاہیے، ہم نہ مارنا طلب کر رہے ہیں۔ تو نہیں کیا کرتی ہے؟ مضارع کے معنی کو کیا کرتی ہے؟ خبر سے طلب کے معنی میں چینج کر دیتی ہے، انشاء کے معنی میں چینج کر دیتی ہے۔ لیکن نفی میں کیا ہوتا ہے؟ خبر کا معنی خبر کے معنی ہی رہتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ بس منفی ہو جاتا ہے۔ یضرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ لا یضرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ نہیں مارے گا۔ لا یضرب کا معنی کیا کریں گے؟ وہ نہیں مارے گا۔ ہم نہ مارنے کی خبر دے رہے ہیں، طلب نہیں کر رہے نہ مارنا، جبکہ نہیں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نہ مارنا طلب کرتے ہیں۔ ابھی نفی اور نہیں کا جب فرق واضح ہو گیا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ فعل نفی کیسے بنایا جاتا ہے۔ فعل نفی بنانے کا طریقہ بالکل سمپل ہے۔ فعل نفی بنانے کے لیے آپ نے ایک کام کرنا ہے، شروع میں مضارع کے صیغوں کے شروع میں لائے نافیہ لگا دینا ہے، بغیر کوئی لفظی تبدیلی کیے تو فعل نفی بن جائے گا، فعل نفی بن جائے گا، ٹھیک۔ آپ کہیں گے لا یضربو، لا یضربانی، لا یضربونا، لا تضربو، لا تضربانی، لا یضربنا، لا تضربو، لا تضربانی، لا تضربونا، لا تضربینا، لا تضربانی، لا تضربنا، لا اضربو، لا نضربو۔ بالکل سمپل طریقہ ہے اس کا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بس آپ کیا کریں گے؟ مضارع کے ہر صیغے کے شروع میں لا لگاتے جائیں گے تو وہ فعل نفی کا صیغہ بنتا جائے گا۔ یضرب کا معنی ہے وہ مرد مارتا ہے یا مارے گا، جبکہ لا یضرب کا معنی کیا ہے؟ وہ ایک مرد نہیں مارے گا، ٹھیک ہے۔ یضربانی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ دو مرد ماریں گے یا مارتے ہیں۔ لا یضربانی کا معنی کیا بنے گا؟ وہ دو مرد نہیں مارتے یا نہیں ماریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ کار ہے فعل نفی بنانے کا، بالکل ہی سمپل ہے، اور باقی صیغے آپ خود بنا لیں گے، اس لیے ہم اس کو بیان نہیں کرتے، پیچھے جو ہم نے طریقہ بیان کیا اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ ابھی آ جائیے آپ فعل استفہام کی طرف۔ فعل استفہام بنانے کا طریقہ، فعل مضارع کے شروع میں بغیر کسی تبدیلی کے حل لگانے سے فعل استفہام بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کیسے بنائیں گے؟ حل یضربو، حل یضربانی، حل یضربونا، حل تضربو، حل تضربانی، حل یضربنا، یہ حل لگاتے جائیں گے ہر صیغے کے ساتھ۔ حل تضربو، حل تضربانی، حل تضربونا،
هل تضربین، هل تضربانی، هل تضربنا، هل اضرب، هل نضرب. ٹھیک ہے، یہ سمپل طریقہ ہے اس کا. بس معنی چینج ہوگا، باقی لفظی تبدیلی کوئی بھی نہیں آئے گی. معنی کیسے چینج ہوگا؟ حل یضرب کا معنی ہوتا ہے وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا. حل یضرب کا معنی کیا ہوگا؟ کیا وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا؟ آپ سوال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی معنی میں یہ چینجنگ آئے گی کہ جو خبر کا معنی ہے اسے آپ طلب میں چینج کر دیں گے. یعنی آپ طلب کر رہے ہیں کہ آپ مخاطب سے طلب کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو بتائے کہ یہ فعل واقع ہوگا کہ واقع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جو خبر دینے والا معنی تھا وہ خبر دینے والا معنی طلب میں چینج ہو جائے گا، لیکن لفظی تبدیلی کوئی نہیں آئے گی. جیسے مضارع تھا ویسے ہی یہ سارے صیغے بنتے جائیں گے. حل یضربانی، دیکھیں یہ بنا یضربانے سے. یضربانے کا معنی کیا ہے؟ وہ دو مرد مارتے ہیں یا ماریں گے. لیکن حل یضربانے کا معنی کیا بنے گا؟ دیکھیں لفظی تبدیلی کوئی بھی نہیں آئی ہے، لیکن معنوی تبدیلی کیسی آئے گی؟ حل یضربانے کا معنی ہوگا کیا وہ دو مرد مارتے ہیں یا ماریں گے. تو یہاں پہ جو خبر دینے والا معنی تھا وہ سؤال والے معنی میں، طلب والے معنی میں چینج ہو گیا ہے. اسی طرح سے حل یضربون میں ہوگا کیا وہ سب مرد مارتے ہیں یا ماریں گے، آپ یہ طلب کریں گے. حل تضربو، اس کا معنی ہوگا کیا وہ ایک خاتون مارتی ہے یا مارے گی. حل تضربانی، کیا وہ دو خواتین مارتی ہیں یا ماریں گی. حل یضربنا، کیا وہ سب خواتین مارتی ہیں یا ماریں گی. حل تضربو، کیا تم ایک مرد مارتے ہو یا مارو گے. حل تضربانی، کیا تم دو مرد مارتے ہو یا مارو گے. حل تضربونا، کیا تم سب مرد مارتے ہو یا مارو گے. حل تضربینا، کیا تم ایک خاتون مارتی ہو یا مارو گی. حل تضربانی، کیا تم دو خواتین مارتی ہو یا مارو گی. حل تضربنا، کیا تم سب خواتین مارتی ہو یا مارو گی. حل اضربو، کیا میں ایک مرد یا خاتون مارتا ہوں یا ماروں گا. حل نضربو، کیا ہم سب مارتے ہیں یا ماریں گے. یہ بالکل سمپل اس کا طریقہ ہے بنانے کا، بس معنی میں تھوڑی سی چینجنگ آئے گی. یہ تھا یضربو سے مثال. آپ کسی اور فعل سے بنانا چاہیں نفی اور نفی اور استفہام تو یہی طریقہ ہوگا. کیسے آپ کریں گے؟ نفی بنانے کے لیے ینصرو سے مثلا لا ینصرو، لا ینصرانی، لا ینصرونا. لا تنصرو، لا تنصرانی، لا ینصرنا. لا تنصرو، لا تنصرانی، لا تنصرونا، لا تنصرینا، لا تنصرانی، لا تنصرنا، لا انصرو، لا ننصرو. اور اسی طرح سے آپ ینصرو سے استفہام بھی بنا لیں گے. حل ینصرو، حل ینصرانی، حل ینصرونا. حل تنصرو، حل تنصرانی، حل ینصرنا. حل تنصرو، حل تنصرانی، حل تنصرونا، حل تنصرینا، حل تنصرانی، حل تنصرنا، حل انصرو، حل ننصرو. تو اس کے ساتھ ہم نے جان لیا کہ فعل نفی اور استفہام کیسے بنا جاتا ہے، اور پچھلے درسوں میں ہم نے باقی افعال بنانے کا طریقہ بھی جان لیا. تو اس کے ساتھ ہماری اس کتاب جو پہلی کتاب ہے شرح امثلہ، اس کی بحثیں تمام ہوئیں. انشاءاللہ اس کتاب کے بعد صرف میر کے کتاب کو ہم پڑھیں گے اور اس کے مطالب سے استفادہ کریں گے. اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں آج کے درس میں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.